میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سارے نبیوں کے سردار۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت دی وہ کامل شریعت ہے، اکمل شریعت ہے، مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر کے اندر غار حراء میں نبوت عطا کی۔ پہلی وحی غار حراء میں اللہ نے نازل فرمائی، اور آپ علیہ السلام پر تدریجاً احکامات نازل فرمائے، دین دیا۔ لوگوں کی آسانی کے لیے آہستہ آہستہ احکامات نازل فرمائے تاکہ لوگوں کے لیے دین کو سیکھنا اور دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ جہالت کا زمانہ تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بیت اللہ کا ننگے طواف ہو رہا تھا، ہر قسم کی خانہ جنگی ان کے اندر تھی۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے عقائد درست کیے، شرک کو چھوڑ کے خالص توحید پر آنے کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت اختیار کرنے کی دعوت دی۔ غلط نظریات، ان کے توہمات اور غلط نظریات ان کے درست فرمائے۔ تو جب ان کے عقائد درست ہو گئے، اللہ کی ذات کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے بارے میں، فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں، اور آخرت پر ایمان لانے کے بارے میں کہ آخرت کی زندگی کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب برحق ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نازل فرمایا۔ نماز کا حکم سب سے پہلے حکم آیا ہے۔ پہلے 10 سال تو صرف عقیدے کو درست کرنے میں لگے۔ ابتدائی جو لوگ تھے تقریباً 100 کے قریب مسلمان تھے۔ جب نماز کا حکم آیا ہے تو مکہ میں تقریباً 100 کے قریب مسلمان تھے۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز کا نازل فرمایا، اور یہ نماز وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا۔ معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ سن 1090 میں نبوت کے 10ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے بھی نبی علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا اور اپنا مال، سارا مال حضور علیہ السلام پر خرچ کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کو بڑا افسوس تھا، آپ علیہ السلام بڑے غمگین تھے، اور اس سال کو آپ علیہ السلام نے عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال، کہ آپ کے 2 چہیتے، 2 محبوب دنیا سے چلے گئے۔ تو مکہ کے لوگوں سے آپ مایوس ہو چکے تھے، اور وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کی دشمنی انتہائی درجے تک پہنچ چکی تھی۔ تو آپ علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کے طائف پہنچے۔ طائف جو ہے یہ مکہ سے کوئی 80-90 کلومیٹر دور فاصلے پر تھا۔ تو طائف کے لوگوں نے بھی مخالفت کی اور آپ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا، آپ علیہ السلام کو پتھر مارے، آپ علیہ السلام پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ فرشتے آ گئے کہ ہم ان پر عذاب بھیجتے ہیں، ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی رحمت کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہوں گے اور دین کا کام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا، معراج کروائی۔ تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ تو اصل حقیقت میں یہ 50 نمازوں کا حکم تھا، 50 نمازوں کا تحفہ تھا، لیکن راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے تو وہ بار بار یہ اصرار کرتے رہے کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہیں اللہ سے عرض کریں کہ یہ کم کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام جاتے، 5 نمازیں کم ہو جاتی، پھر واپس آتے، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یہ بھی زیادہ ہیں۔
تو 9 دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ یا اللہ میری امت کمزور ہے، آپ شفقت فرمائیں۔ تو آخر میں 5 رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ان کو 50 نمازیں پڑھنے کا اجر ملے گا۔ یہ اللہ کی انتہائی رحمت اور شفقت ہے اس امت کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا حکم جو اللہ کا نازل ہوا وہ نماز کا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی بندگی کے لیے آیا، انسان کا مقصود اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو نماز ایسا حکم ہے جو اپنے اس مقصد کو یاد دلاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کام کاج کے ساتھ ساتھ انسان جب ہر وقت سجدہ کرتا ہے اور اللہ کی اس بلاوے پر، اللہ کی منادی کی آواز پر، مؤذن کی آواز سن کے فوراً حاضر ہو جاتا ہے، تو ایک تو اپنے مقصد کو وہ یاد رکھتا ہے کہ میرا حقیقی مقصد دنیا کے اندر آنے کا وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے ان کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا بھی ذریعہ ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، آپ علیہ السلام انتہائی فکر مند ہیں، 313 مسلمان ہیں اور وہ بھی خالی ہاتھ ہیں، 8 تلواریں ہیں، 313 آدمی ہیں خالی ہاتھ، 8 تلواریں ان کے پاس ہیں، اور مقابلے میں 1000 کافر ہیں جن سب کے پاس اسلحہ ہے، سب کے پاس تلواریں ہیں، سب کے پاس تیر نیزے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، ساری رات اللہ کے نبی نے نماز پڑھتے ہوئے گزاری، سجدے میں گزاری۔ آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے محافظ ہیں، ساری رات اللہ کے نبی کو دیکھا کہ سجدے میں پڑے ہیں اور رو رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی رحم آ گیا، ترس آ گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ بس کریں۔ تو اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ 313 خالی ہاتھ مسلمانوں کو ان 1000 کافروں کے مقابلے میں اللہ نے غلبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تو نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ ابوبکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اٹھ ابو ہریرہ، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ تو نماز ہر چیز اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، تمہیں نمک کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو آج ہم سارے وسائل اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو جتنے بھی اسباب ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا، فلاں حکیم کے پاس جانا، فلاں دوائی کھانی ہے، اور دنیاوی کوئی مقدمہ آ جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے تو اسباب تو بڑے ہم تلاش کرتے ہیں، لیکن حقیقی اسباب جو اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، ان کو اختیار نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس انسان کو کوئی بھی حاجت ہو، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے اور وہ اچھی طرح وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد توجہ کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ الحاجت کے، اور اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر یہ دعا آئی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فریتا ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرت
ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ تو جو آدمی یہ دعا پڑھ کے اللہ سے توجہ اور دھیان کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور اس حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو جس آدمی کا یقین بن جائے اور مشق کرے، جس چیز کی مشق کی جاتی ہے، یقین کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو نماز تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے اسلاف کے ساتھ اکابر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سب کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کے احکامات کے پابند تھے۔ انہوں نے نماز کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، حرام سے بچتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، پوری دنیا پر غالب تھے۔ لیکن آج مسلمانوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنی خواہشات پر آ گئے، اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ نفس نفسی ہے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے انسان زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی نے ہر حکم کی کیا اہمیت بیان کی، تو نماز کے حکم کی اللہ کے نبی نے کیا اہمیت بیان کی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نماز پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کی نشانی ہے نماز، کہ جب اذان ہوتی ہے، اللہ کا بلاوا آتا ہے تو مسلمان فوراً حاضر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بلا لیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر اپنی ازواج کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، دین کی باتیں بھی ہوتی تھیں، مسائل بھی بتائے جاتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی اذان سنتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اذان کے بعد پھر سارے کام چھوڑ دیے جاتے تھے، پھر نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اللہ کی یادیں مصروف ہو گئے کہ اب اللہ کا بلاوا آ گیا۔ تو نماز جو ہے یہ اللہ کے حکامات میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ نماز جو ہے یہ نور ہے، نماز شفا ہے، نماز فرشتوں کی محبوب چیز ہے، نماز تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام نبیوں کو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے نبی کو بھی نماز کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ فرائض تو فرائض ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض تو ہر مسلمان کے ذمے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، جس کی نماز صحیح نکل آئی فبہا، اور اگر نماز میں کہیں کمی پائی گئی تو اس کی نفلیں دیکھی جائیں گی کہ نفلیں اس نے کتنی پڑھی ہیں۔ تو اگر اسے نفلیں ملیں گی تو اللہ تعالیٰ اس فرضوں کی کمی کو نفلوں کے ذریعے سے پورا کر دیں گے، اور اگر نفلیں نہیں ملیں گی تو پھر اس کو اس کی جو سزا مقرر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد نوافل ہیں، پہلے بھی وقت ہو تو نفل پڑھنا چاہیے۔ اوابین کے نوافل ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، سب سے افضل نماز نفل نمازوں میں وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو آج نماز نہ پڑھ کر ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ کثرت سے احادیث ہیں، قرآن میں سب سے زیادہ جس حکم کا ذکر ہے، جو حکم بار بار دہرایا گیا ہے وہ بھی نماز کا ہے۔ تقریباً 750 مرتبہ قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر آیا ہے۔ اور صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے اس کا اعزاز اور اکرام فرماتے ہیں، 5 انعامات اس کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، جس کے لیے آج ہر انسان پریشان ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ تو نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمازی آدمی کو دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے اس کو چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ اور قبر کے عذاب کے بارے میں تو کثرت سے احادیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر قیامت کے دن اعمال نامہ اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ کے اندر دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر آیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور وہ خوش و خرم ہوں گے اور لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ دیکھو میرا اعمال نامہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔
اور جو لوگ بدکار ہوں گے، فاسق ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا اس کا سینہ چیر کر اور یہ بایاں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا نماز چھوڑنے کی سزا میں۔ تو جو نمازی آدمی ہے اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پل صراط کو قرآن نے بیان کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پل صراط پر سے نہ گزرے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ تو نمازی آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیں گے کہ پل صراط پر سے بجلی کی کڑک کی طرح گزر جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پل صراط کہاں تھی۔ پل صراط پر سے گزرنا ہے، لیکن نماز کی برکت سے وہ جب گزر جائے گا تو بعد میں پتہ چلے گا کہ ہم تو پل صراط پار کر کے بھی آ گئے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ نماز پڑھنے کے انعامات ہیں۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز میں سستی کرتا ہے، تو اس کو 15 طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ 15 طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ 5 طرح سے دنیا میں اس کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ دنیا میں 5 طرح کا عذاب ہے۔ 3 طرح سے موت کے وقت، 3 طرح سے قبر میں، 3 طرح سے قبر سے اٹھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے دنیا کے 5 عذاب یہ ہیں کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ آج ہم سب یہ کہہ رہے ہیں جی برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، چیزوں میں برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم پورا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر افراد کتنے ہیں، بالغ افراد کتنے اور کتنے نمازی ہیں، عورتیں کتنی نماز پڑھ رہی ہیں، مرد کتنا نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو کتنا سینے سے لگائے ہوئے، کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جو گھر کے نگران ہیں، سربراہ ہیں، بڑے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، وہ کتنا جو ہے وہ اہتمام کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آدمی بے نمازی نہ ہو۔ تو نماز میں سستی کرنے کی سب سے پہلی سزا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ اور پھر دوسری سزا یہ ہے کہ نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ نحوست چھا جاتی ہے۔ نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے نیک کاموں کا اجر بھی نہیں ملتا۔ نماز نہیں پڑھتا ہے تو جتنے مرضی صدقے خیرات کرے، جتنے مرضی اور نیکیاں کرتا پھرے، اللہ کے ہاں سے اس کو اجر کوئی نہیں ملنا، کیونکہ وہ احکم الحاکمین، وہ بادشاہوں کا بادشاہ روزانہ 5 مرتبہ اس کو بلاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں کامیابیاں دوں گا، مجھے سجدے کرو، میرے سامنے جھکو، تمہیں عزتیں دوں گا۔ تو اللہ کے بلاوے پر بھی انسان حاضر نہ ہو، دنیا کا بادشاہ کسی کو بلا لے، 1-2 دفعہ نہ بلائے تو بادشاہ اس کے لیے سزا کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ ایک جو ہے دکان کا مالک جو ہے وہ اپنے نوکر کو بلائے تو نوکر کو چاہیے کہ ہر بلاوے پر وہ حاضر ہو جائے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ مالک جب بلائے اس کو چاہیے کہ ڈیوٹی ٹائم میں وہ حاضر ہو جائے، اور 3-4 دفعہ وہ آ جائے اور پھر بعد میں کہے کہ میں نہیں آتا ہوں، تو مالک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، تو انسان اللہ کے بلاوے پر حاضر نہ ہو تو کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ 4تھی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بڑی دعا مانگے میرا فلاں کام ہو جائے، جی فلاں مسئلہ حل ہو جائے، فلاں، تو ہم نماز کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز چھوٹ جاتی ہے، تھوڑی سی بیماری آ گئی نماز چھوٹ گئی، سفر پہ جا رہے ہیں، سفر میں بہت کم لوگوں کا معمول ہے نماز پڑھنے کا۔ اہتمام کرنا چاہیے، ایسے وقتوں میں سفر کرنا چاہیے کہ کوشش کی جائے کہ راستے میں نماز آئے ہی نہیں، ایسے وقت میں ہم جو ہیں وہ پہنچ جائیں، کیونکہ آج کل عام طور پہ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ گاڑی کھڑی نہیں کرتے،
اور اگر کہیں ایسے وقت کے اندر ہم جا رہے ہیں جس وقتوں میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ راستے میں نماز آئے گی، تو پہلے سے سوچ لیں کہ بھی نماز کہاں پڑھیں گے، گاڑی والے سے بات کر لیں کہ ہمیں آپ نے نماز پڑھانی ہے، اس کو ترغیب دیں، اس کو کہیں کہ آپ نے نماز پڑھانی ہے، پھر ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں، سوار ہونے سے پہلے ہی بات کر لیں۔ تو جو آدمی تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اور بھی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اور لوگ بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا حصہ نہیں رہتا۔ یہ دنیا کے 5 عذاب ہیں جو اور لوگوں سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کریں، بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، بڑوں سے دعائیں کرواتے ہیں، علماء سے دعائیں کرواتے ہیں، لیکن خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا، جتنا مرضی کوئی اس کے لیے دعائیں کرتے نہیں، خود نماز کا پابند نہیں ہے تو ان کی دعاؤں سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے تو موت کے وقت اس کو 3 عذاب دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذلت سے موت آتی ہے، ذلیل ہو کے مرتا ہے، اور دوسرا بھوکا مرتا ہے، اور تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے کہ اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قبر میں بھی اس کو 3 عذاب دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قبر تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور پھر قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور ایک سانپ ایسی شکل کا اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور اس کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے، ان ناخنوں کے ختم تک پہنچا جائے، اور وہ اس کو مارتا ہے، اور وہ سانپ اس کو مارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے سورج نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ اس مردے کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اور اس کو قیامت تک اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا، سزا ملتی رہے گی۔ اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 طرح کا عذاب اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا حساب سختی سے کیا جائے گا، اور دوسرا اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ قیامت کے دن اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ سب سے پہلی سطر، او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، نماز اللہ کا حق ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوگا او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ اور دوسری سطر، او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اللہ تجھ سے ناراض ہے، بہت غصے میں ہے۔ اور پھر تیسری سطر میں لکھا ہوتا ہے کہ جیسے تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہے۔ تو کتنی فکر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگی وہ ایسا ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا، وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ ایک نماز کے چھوٹنے کا اتنا نقصان ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ دنیاوی کسی کا نقصان ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے افسوس کرتے ہیں کہ یار یہ فلاں کا اتنا نقصان ہو گیا، پتہ کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں۔ راستے میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو، کسی کا سٹینڈ جو ہے نا وہ نیچے ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کوئی جمپ لگے گا تو گر جائے گا، ہم بتاتے ہیں، سب بتا رہے ہوتے ہیں بھی سٹینڈ اوپر کرو۔ چینی بوری گٹو کی کوئی شاپر میں چینی لے کے جا رہا ہے، اس کی چینی گر رہی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ بھئی یہ محفوظ کر لو۔ تو اس ایک انسان کا آخرت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور ہم حضرات انبیاء علیہ السلام اسی چیز کی دعوت لے کر آتے تھے کہ انسان مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، اس رب کو راضی کر لے جس کے سامنے حاضر ہونا ہے،
اور جس جنت سے ہم آئے ہیں، آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا تھا، انسان کا ٹھکانہ وہی جنت ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا اور اس کو اسباب بھی بتایا گیا کہ یہ فلاں فلاں اسباب اختیار کر لو تو تمہیں وہ جنت دوبارہ مل جائے گی، لیکن انسان کی نادانی ہے کہ ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو جنت میں لے جانے والے ہیں، بلکہ ان راستوں پر چلتا ہے جو شیطان کے راستے ہیں اور وہ جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں۔ تو سب سے انسان خیرخواہ وہ ہے اپنا خیرخواہ، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے دوستوں کا، پڑوسیوں کا، جو ان کو سیدھے راستے پر لگائے، جو ان کو اللہ کی مرضی والی زندگی پر لائے، جو ان کو سنت زندگی پر لگائے، گناہوں سے ان کو بچائے۔ کہ اپنے گھر کے اندر چاہے ہم کاروبار کر رہے ہیں کاروبار کی جگہ پہ، چاہے ہم گھر کے اندر اپنے گھر کی جگہ پہ، کہیں دفتر میں ملازم ہیں اس جگہ پہ، ہم کوشش یہ کریں کہ خود اپنا ماحول دیندار بنائیں۔ جیسا ماحول بنائیں گے ویسے ہمارے اندر صفات اور اخلاقیات آئیں گی۔ اگر ہم اچھا ماحول بنائیں گے تو ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہوں گے، لوگ بھی ہمیں دعوت دیں گے نیکی کی طرف۔ اور اگر ہم برا ماحول بنائیں گے، برا ماحول اختیار کریں گے تو خود بھی اللہ کے احکامات سے دور ہوتے جائیں گے اور پھر لوگ بھی ہمیں برائی کی دعوت دیں گے۔ نیک لوگوں کو نیک لوگ دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کو پھر برے لوگ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور گناہوں کے اندر آگے لے جاتے ہیں۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو نماز ہم سے چھوٹ گئی ہے، ایک تو انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ دنیا چلتی کا نام ہے، چلتی ہے، یہ گاڑی جا رہی ہے، گاڑی جا رہی ہو نا تو راستے میں جن کا سٹاپ آتا ہے وہ اتر جاتے ہیں سواریاں، اور جن کی منزل آگے ہوتی ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری زندگی کی جو گاڑی ہے اس کے سٹاپ کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں سٹاپ آ جائے اور ہمارا سفر کہاں ختم ہو جائے۔ یہ قبرستان کے اندر چلے جائیں نا، ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے مرنا ہے؟ ہماری طرح ہی زندگیاں گزار رہے تھے اور دلوں کے اندر بڑے بڑے ارمان دے گی یہ فلاں کام کریں گے، یہ فلاں کام باقی ہے، فلاں کام باقی ہے، یہ فلاں جو ہے نا دکان کے اندر یہ جو ہے نا کام باقی ہے، اور یہ گھر کے اندر یہ کام باقی ہے، کہ بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں اور یہ فلاں کام ہے۔ تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، اچانک ہی فرشتہ آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے عقلمند، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عقلمند وہ ہے جو اس سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالی شانو مجھے آپ کو ان ساری باتوں کو سمجھ نصیب فرمائے اور سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔